دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، مگر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آٹھواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا۔ وہ پیغمبر نہ جن تھے، نہ انسان، اور نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے۔ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امیدوار اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا۔ تمہارا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔
تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر ہو تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم، جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، بالکل اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم، وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم، تم جان لو کہ ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا، اور اللہ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا، لیکن نہ ہی وہ جن ہے، نہ انسان، اور نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ تو ابن آدم، وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا تو اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا۔ اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش اس طرح زمین میں دفنا دے۔ اس طرح یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا، نہ جن، اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم، تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہر ایک انسان نے اللہ سے یا اللہ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا
کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تیرا خدا ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق اور مالک ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا تھا، بے شک اے خدا، تو بہت عظمت اور بڑائی والا ہے، ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچان کر اگر دوبارہ اپنا خدا مان لیا تو تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تم زمین پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسانوں کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کو تلاش کرے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں فلاح پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس کہ یہ انسان دنیا کے عیش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر کھو گئے ہیں، وہ یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار دنیا میں بھیجا جائے۔ وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کی کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آمین۔